الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائیں. اس آیت کریمہ میں اللہ نے بنی اسرائیل سے جو ایمان کی نفی کی ہے وہ من حیث القوم ہے، من حیث الافراد نہیں. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اکا دکا افراد کو اللہ نے ہدایت دی، اسلام کی توفیق دی. تو من حیث القوم یہ بات کہی جا رہی ہے. کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے کے بعد ان کے دل یہ مان چکے ہیں، ان کے دل یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں. نبی آخر الزمان سے متعلق انہوں نے ایسے روشن دلائل دیکھ چکے ہیں جو ان کی تسلی کے لیے کافی ہیں. روشن دلائل میں معجزات بھی ہو سکتے ہیں، روشن دلائل میں وہ تاریخی سوالات بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں علماء اہل کتاب کا دعویٰ تھا کہ ان کا جواب صرف انہی کے پاس ہے. جب انہوں نے وہ سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو آپ نے ان سوالات کے صحیح جوابات دے دیے. تو ان کے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے کفر کی روش اختیار کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا ہے، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی سزا تو یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت اس کا غضب ہے، یا رحمت الہی سے دوری ہے. والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے. رحمت الہی سے دوری کی بد دعا ہے، فرشتوں کی لعنت ان کی بد دعا ہوتی ہے. فرشتوں کی لعنت ہے. والناس اجمعین، سارے لوگوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں یا جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیش پڑے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان لوگوں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اس لیے کہ مہلت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے. اللہ نے ان کو اتنی عمر دنیا کی زندگی میں دے دی تھی، اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اگر یقیناً ان کے اندر کوئی خیر ہوتا، کوئی بھلائی ہوتی، تو یقیناً وہ خیر اور بھلائی دنیا کی زندگی میں ظاہر ہو جاتی. تو اب مہلت ان کو نہیں دی جائے گی. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے توبہ کی. واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی. فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو گیا اور مشرکوں سے جا ملا، لیکن جلدی ہی اسے ندامت ہو گئی. چنانچہ اس نے لوگوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام بھیجا، حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. یقیناً اسلام کے بعد ارتداد کی راہ اختیار کرنا یقیناً کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر آدمی مرتد بھی توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے. نہ صرف بخشے گا بلکہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے.
ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، یعنی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان لوگوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی موت کے وقت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ موت سے قبل ہر ایک انسان کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہاں، جب آدمی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو پھر ان کی توبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا ہے جو مرتے دم تک گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، موت کو دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان کی بخشش اور مغفرت کی کوئی گنجائش ہے جو کفر کی حالت میں مر جائے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یعنی موت کے وقت ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ موت سے قبل تک توبہ قبول کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ طاری نہ ہو جائے، سکرات کی حالت پر طاری نہ ہو جائے۔ یا اس کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے اگر یہ لوگ کفر پر باقی رہتے ہوئے دیگر گناہوں سے توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبے کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ ایمان لائیں، سب سے پہلے کفر سے توبہ کرے، کفر سے توبہ کرنے کے بعد دیگر گناہوں سے ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ کفر کی روش پر قائم رہتے ہوئے اگر توبہ کی جائے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُونَ، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر میں ان کی موت ہو گئی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یقیناً ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا دے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو فدیے میں اس کا یہ سونا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یقیناً جن لوگوں کی موت کفر پر واقع ہو گئی، اگر قیامت کے دن ان کو سونے اور چاندی کے ڈھیر دے دیے جائیں، سونے اور چاندی کے خزانے ان کو حاصل ہو جائیں، اگر یہ سونے اور چاندی کے خزانے فدیے میں دے کر کے نار جہنم سے بچنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب دینے والی جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ اللہ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے اس سے زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہ رہا۔ تو قیامت کے دن مجرم زمین بھر سونا فدیے میں دے کر کے نار جہنم سے بچنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ تو اس طرح آج ہمارا تیسرا پارہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔